بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل لباسا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل کی مجلس میں سونے کے متعلق ایک بہت ہی زیادہ خاص بات کی طرف ہدایت کی گئی تھی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بندے کا رات میں جلدی نہ سونا۔ آج یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے۔ کل اس عنوان سے ہمارے سامنے بزرگوں کی باتیں آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے دعا ہے کہ کل کی مجلس میں جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو اور ہم سب دینی بھائیوں کو، ساری انسانیت کو اس پیارے سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سونے کے تعلق سے سب سے اہم بات کل یہ بتائی گئی کہ بندہ رات کو جلدی سونے کی کوشش اور فکر کرے۔ اس پر کل تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارا درس ہوا۔ جو احباب کل شریک نہیں تھے وہ کل کی مجلس کی ریکارڈ کو سن سکتے ہیں۔ تو رات کو جلدی سونا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ ابو برزہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عشاء باتیں کرنے کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ اس حدیث میں اگر غور کیا جائے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات چیت کو ناپسند فرمایا۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہم تو بات چیت نہیں کرتے، ہم ویڈیو گیم میں لگے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ چیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر دوستوں دینی یا دنیاوی کوئی اہم ضروری کام ہو، ایسا کام جس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، تو پھر ان چیزوں میں لگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بندہ بعد نماز عشاء اپنے کام میں مشغول ہو سکتا ہے، لیکن اگر فضول وقت ضائع کرے، ان کاموں میں لگے جس کا فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو پھر بالیقین یہ ساری کی ساری چیزیں فضولیات میں داخل ہوں گی، جس کی بنیاد پر ہماری یہ وہ تمام کام کہلائیں گے
جن چیزوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ناپسند فرمایا۔ دوسرا ادب سونے کے تعلق سے یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دروازہ بند کرو۔ اب دیکھیں، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ دیکھیں دوستو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں ایک ایسی عجیب چیزیں ہیں، ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے، جن چیزوں کو صرف مسلمان ہی نہیں اپنا سکتا، بلکہ ان چیزوں کے اندر، ان سنتوں کے اندر ہمارے جو غیر اسلامی بھائی ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ افسوس کہ آج ہم خود ان سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اور نہ ہم نے اپنی زندگی میں سنتوں کو عام کیا۔ سنت ایک ایسی عظیم چیز ہے، اگر بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سنتوں کے رنگ میں رنگا دے تو پھر بالیقین اسے زبانی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، اس کی عملی زندگی لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم سنتوں سے خود بھی دور، اور ہم نے ان سنتوں کو نہ اپنایا، تو آج ہماری اہمیت بھی ہمارے غیر اسلامی بھائیوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ ایک ایک سنت انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا قرب دینے کے لیے کافی ہے، مگر افسوس کہ سنتوں سے دور ہیں۔ تو دوسرا ادب یہ بتلایا گیا کہ انسان گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کرے۔ اب دیکھو، اس ایک جملے کے اندر دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہم نے تو یہ تو سن لیا کہ دروازے کو بند کرنا، لیکن اس کے اندر مزید دو باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب ہم دروازہ بند کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، تاکہ ہمیں اللہ تعالی کا جو پیارا نام ہے، اس نام کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کریں۔ بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جتنے غلط چیزیں ہو سکتی ہیں اور جتنے بری چیزیں، گندی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ بالیقین اللہ تعالیٰ کے نام کے برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گھر کے اندر بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب اسی لیے ہے کہ بندے
کہ زبان پر جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا تو پھر بالیقین جتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی ظاہری و باطنی دنیا میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے، ان تمام چیزوں کا خاتمہ بالیقین اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ کہ اچھی طرح بند کریں۔ ایک ہے دروازے کو بند کرنا سمپلی طور پر، جیسے کہ ہماری زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ دروازے کو ذرا آڑا کر دو، آگے کر دو، تو دوستو سونے کے وقت یہ ناکافی ہے، بلکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اچھی طرح بند کرے۔ یہی لفظ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ دروازے کو اچھی طرح بند کرنا ہے رات میں سونے کے اعتبار سے۔ وجہ اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی چور آنے کا ارادہ رکھے تو دروازہ اگر اچھی طرح بند رہے گا تو اندر داخلہ اس کے لیے ممنوع ہوگا، رکاوٹ بن جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی اور گندی نیت لے کر گھر پر آنے کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کرنے کی بنیاد پر، تو یہ اچھی طرح بند کرنا ہر گندی نیت سے آنے والے انسان کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، جس کی برکت سے ہم ہمارے گھر والے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ بڑے ارشاد فرماتے ہیں، علماء نے ارشاد فرمایا، جس طرح دین انسان کی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، یہ دن انسان کی اپنی ضرورت کے لیے ہے، جس کی بنیاد پر انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو باقی مخلوقات کے لیے بنایا۔ جانور ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے جن کا رات میں زیادہ اپنے گھروں سے نکلنا ہوتا ہے، اگر وہ گھومتے چلتے پھرتے، اگر انہیں رخ راستے کے اعتبار سے آپ کے گھر کا مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ دروازہ صحیح طور پر بند نہ کرنے کی بنیاد پر وہ تکلیف دینے والا کیڑا مکوڑا یا کوئی اور جانور گھر میں گھس آئے، جس کی بنیاد پر گھر اور گھر میں رہنے والے افراد کو تکلیف کا سامنا کر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جب تم سونے لگو تو چراغ بند کر دو۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو لائٹ ہوا کرتی ہے تو رات میں سونے سے پہلے لائٹ بند کر دینا چاہیے۔ اب اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر انسان مکمل طور پر اندھیرے پن سے ڈر محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس دنیا میں زمانے کے اندر ایک سمپلی روشنی والا لائٹ جسے ہم زیرو بلب کہتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر پہلے زمانے کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر لائٹ کا زیادہ اہتمام نہیں تھا، بلکہ گھروں میں رہنے والے لوگ چراغ کا استعمال کرتے تھے۔ چراغ چونکہ آگ سے لگا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے گھر والے رات میں نیند سے سوئے ہوئے ہوں، اچانک کسی کیڑے کا گزر ہو جائے، اس کے گزرنے کی بنیاد پر وہ چراغ نیچے گر جائے، یا انسان کا اپنا ہاتھ لگ جائے، پیر لگ جائے اور وہ چراغ نیچے گر جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی آگ سے گھر والے گھر جل جائیں، لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ ہو تو چراغ، لائٹ ہو تو لائٹ، ان چیزوں کو بند کر دینا چاہیے۔ دیکھیے دوستو، یہ چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ صرف مسلمان ہو تو وہی ان سنتوں پر عمل کرے، بلکہ اگر غیر بھی ان چیزوں کو
اپنی زندگی میں فائدہ اٹھانے ہی کی نیت سے کیوں نہ ان پر عمل کرے، لیکن یہ چیزیں سنت ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ضرور سنتوں کا نور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر ملتی ہے۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے، جو ہمارے گھروں میں برتن ہوا کرتے ہیں، برتن ہو یا مشکیزیں ہوں اور بھی کوئی برتن ہو، تو رات میں سونے سے پہلے ان برتنوں کو ڈھانک دینا چاہیے۔ اب اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں بند کرنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں پینے کے اعتبار سے یا کھانے کے اعتبار سے کوئی چیز برتن میں پکائی اور ہم نے اسے ڈھانکا نہیں، بس رات میں سو گئے۔ رات کے وقت اکثر کیڑوں کا گزر رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑا یا اس سے بڑھ کر کوئی زہریلا کیڑا اس برتن میں گر جائے، یا چپکلی گر جائے، یا چپکلی کا گزر ہو، یا کسی اور کیڑے مکوڑے کا گزر ہو، یا اس کے اندر گرنا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ صبح اٹھ کر کوئی اسے کھا لے پی لے، تو اس کا نقصان بھی گھر والوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک ایک امتی کا کتنا خیال رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی بھی ترغیب دی کہ اے میرے پیارے امتیوں، جب رات میں سونے لگو تو گھر پر جو برتن یا مٹکے یا مشکیزیں وغیرہ موجود ہیں ان کو رات میں سونے سے پہلے ڈھانک دیا کرو۔ اسی طرح محترم دوستو، ایک سنت یہ بھی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو سوئیں، وضو کر کے سوئیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب سونے لگو تو وضو کی طرح وضو کر لو۔ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، وضو کی طرح وضو کر لو؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، جو بندہ وضو کرتا ہے وہ بھی اپنے ہاتھ پیر چہرے کو دھویا کرتا ہے، اور جو انسان صفائی حاصل کرنے کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے پیر کو، اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتا ہے، اگر دونوں چیزوں میں غور کرے تو کوئی خاص فرق نہیں، لیکن اگر انسان مزید اس بات کے اندر غور کرے تو پتہ چلتا ہے اگر انسان صرف صفائی کے اعتبار سے، پاکی کے اعتبار سے ہاتھ پیر دھو لے تو بندے کو وہ کیفیت نہیں ملا کرتی جو انسان صرف وضو کو وضو کی نیت سے وضو کی طرح اپنے ہاتھ پیر دھو لے، تو جیسے ہی وہ وضو کرنا شروع کر دیتا ہے، بالیقین اگر آپ نے تجربہ نہ کیا ہو، نہ غور کیا ہو، آج کے بعد غور کر کے دیکھیں، وضو کرتے ہی یا باوضو ہونے کی حالت میں بندے کی دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کی طرح وضو کر لیا کرو۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر وضو کا کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کے لیے یا نمازوں کے لیے یا کسی مجلس میں جانے کے لیے بس، لیکن دوستو ہمارے بڑوں نے اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا کہ ساری زندگی خود صحابہ کے جو تربیت یافتہ تھے وہ سب کے سب دوستو اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھا کرتے تھے۔ باوضو رہنا بہت بڑی عجیب برکتوں کی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جو انسان ہمیشہ وضو سے رہتا ہے بالیقین دنیاوی نقصان اسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین نہیں کریں گے،
ابھی چند دن پہلے حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر بیلگام میں ایک مدرسے کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ یہ گنہگار بندہ اپنے ایک دوست کے ساتھ 2 ویلر پر سوار ہو کر حضرت مفتی صاحب کی ملاقات اور خدمت میں حاضر دینے کے لیے اپنے مدرسے سے نکلا۔ جب بیلگام سٹی شروع ہوئی، بہت ساری گاڑیاں تھیں، مفتی صاحب کو آگے جانا تھا اور ہمیں اس وقت سے پہلے پہنچنا تھا، تو جو ہمارے دوست تھے وہ گاڑی بالکل تیز چلا رہے تھے۔ عجیب اللہ کی شان، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے جس انداز سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جس انداز سے ہم گاڑی سے گر کر گھسیٹتے ہوئے بہت آگے تک گئے، لیکن اللہ اکبر، یہ وضو کی برکت اور سفر میں سنتوں کا خیال اور دعا کی اہتمام کی برکت تھی کہ اللہ کی شان ذرہ برابر بھی جسم کو خراش تک نہیں آیا۔ حالانکہ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے خود کہا کہ تعجب لگا کہ آپ لوگوں کو کچھ مار نہیں لگا، بلکہ میں آپ کو اس سے بڑھ کر مزید نکتے والی بات کہوں کہ جس سائیڈ میں ہم گرے وہاں پر کانچ کے ٹکڑے تھے، کانچ کے ٹکڑوں میں گرنے کے باوجود بھی ذرہ برابر بھی جسم کو خراش نہیں آیا۔ بالیقین اس بات پر قسم کھا کر یہ بندہ کہہ سکتا ہے، بالیقین یہ وضو کی برکت تھی، سنت کی برکت تھی، دعا کی برکت تھی۔ تو دوستو، یہ وضو دنیا کے اندر آنے والے لاکھوں کروڑوں تکالیف مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم رات کو سونے سے پہلے وضو کیا کریں۔ ایک بات یہ کہ تمام چیزوں کی ذریعے سے ہماری حفاظت ہوگی، دوسری چیز یہ کہ بندے کو وضو کی برکات حاصل ہوں گی، تیسری چیز یہ کہ بندے کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی، اور چوتھی بات یہ، جب بندہ باوضو سوئے گا سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، جب تک وہ نہیں اٹھے گا، بالیقین دعاؤں کی، وضو کی، سنتوں کی برکتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کا سارا سونا عبادت میں شامل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے باوضو سونے کا بھی اہتمام ہو۔ اسی طرح نمبر 6 سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ جب انسان رات میں سونے لگے، اگر اس نے سونے سے پہلے کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس کی چکناہٹ ہاتھ میں لگی ہوئی ہو تو ہاتھ کو دھو کر سو جانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہاتھ دھونا، ہاتھ کھانے سے پہلے دھونا، کھانے کے بعد دھونا، یہ دونوں سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بعض تو کھانے سے پہلے دھو لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اب یہ دیکھا گیا کہ وہ کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے بلکہ ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں، ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں۔ ٹیشو پیپر کی بنیاد پر ہاتھ کی جو چکناہٹ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اس کی ترغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دی۔ ہاتھ پر چکناہٹ ہوگی اور بندہ سو جائے گا، چونٹیاں، اسی طرح چوہے اور بھی بہت ساری مخلوق جو رات کے وقت نکلتی ہیں،
ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر جو چکناہٹ لگی ہوئی ہے اس کی خوشبو کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ کے قریب آ جائیں اور آپ کی انگلیوں پر لگی چکناہٹ کی بنیاد پر وہ آپ کو کاٹ لے۔ اب دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر یہ ترغیب دی کہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھ پر لگی چکناہٹ کو دھو کر سو جایا کریں، اس حدیث کے آخری الفاظ کا میں ترجمہ آپ کو کر کے سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کچھ تکلیف پہنچ جائے تو سونے والے کو چاہیے کہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ملامت کر لیا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلتا ہے اگر رات میں ہمارے ہاتھوں پر چکناہٹ لگی رہی اور ہم اپنے ہاتھوں کو نہ دھوئے اور کوئی اور مخلوق جنہیں اپنے کھانے کی تلاش تھی، روزی کی تلاش تھی، وہ آ گیا اور اس نے آپ کے ہاتھ کو، انگلیوں کو کاٹ لیا، تو دوستو یہ اس جانور کی، اس چوہے کی، اس کیڑے مکوڑے کی غلطی نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اسے چاہیے کہ یہ خود اپنے آپ پر ملامت کرے۔ اپنے تھے زندگی کے اندر ایک استاذ تھے، ان کے ساتھ ایسا واقعہ دیکھا بھی کہ جب وہ رات میں سوئے تو سموسہ کھا کر سوئے، جب صبح اٹھے تو ایک چوہے نے ان کے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ چکناہٹ اگر ہاتھ میں ہو تو اسے دھو کر سو جانا چاہیے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ہے۔ اسی طرح دوستو ساتواں ادب یہ ہے کہ انسان رات سونے سے پہلے بستر جھاڑ کر سوئے۔ رات سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ کر سوئے۔ ہو سکتا ہے بستر کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے ہوں یا کوئی اور تکلیف دینے والا کیڑا ہو یا کوئی اور جانور ہو، چھوٹے بڑے۔ اگر ہم بستروں کو جھاڑیں گے سونے سے پہلے تو بالیقین اس بات کی گواہی ہم دے سکتے ہیں کہ ہمارے بستر کو جھاڑنے کی بنیاد پر جو بستر پر تکلیف دینے والے کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ خود بخود جھڑ کر نیچے گر جائیں گے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا جائے، اس انداز سے کہ اگر بعض کیڑے ایسے ہوتے ہیں جب ان کو زور سے جھڑک دیا جاتا ہے تو وہ چیز کو، بستر کو، چادروں کو مزید مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ جھاڑیں گے تو ان کی مضبوطی میں کچھ کمی آ جائے گی، اور تیسری مرتبہ جھاڑیں گے تو بالیقین وہ نیچے گر جائیں گے۔ تو بستر جھاڑ کر سونا یہ بھی سنت ہے۔ افسوس کہ آج کے زمانے کے اندر بستر جھاڑنے کا مزاج اور معمول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عام طور پر انسان کے بیڈ روم میں خود اپنا پلنگ یا بستر لگا ہوا ہوتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ اوپر کی چادر بدل دیتے ہیں، بلکہ ہفتے بھر تک اس چادر کو جھاڑنا نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر انسان ایک بہت بڑی سنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ بندہ رات سونے سے پہلے اپنے آنکھوں پر سرما لگائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد ایک قسم کا سرما تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے قسم کے سرمے نکلے ہوئے ہیں،
بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں میں جلن پیدا کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ جلن ہو یا ٹھنڈک ہو، لیکن سرمے کا فائدہ بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، بہت دنیاوی و اخروی فائدے ہیں۔ بس سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک اہم ادب یہ بھی ہے سونے کے وقت اچھی نیت سے سونا۔ بعض دفعہ بندہ رات کو سونے کے وقت بری نیت کر کے سوتا ہے، گندے خیالات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اپنے گندے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش نیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، چوری کا، ڈاکے کا، نہ جانے کیسے کیسے گندے گندے خیالات، گندی گندی نیتیں سوچتا ہے، کرتا ہے۔ دوستو، اس چیز سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ ترغیب یہ دی کہ رات کو سونے سے پہلے اچھی نیت کر کے سویا کریں۔ اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ یا اللہ، آج دن بھر میں مجھ سے جو گناہ ہوئے، اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ میں آپ کا خلیفہ ہوں، اللہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ مجھے جن جن لوگوں نے آج تکلیف پہنچائی، اللہ میں آپ کا خلیفہ ہوں، تو یہ میرے لیے بات سجتی ہے کہ میں اپنی اس خلافت کا مظاہرہ کروں۔ اللہ جن لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، اللہ میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ میں صبح جلدی اٹھوں گا، تہجد میں آپ کو مناؤں گا، آپ کو اللہ اللہ کر کے پکاروں گا، آپ کے سامنے روؤں گا، دعائیں مانگوں گا، اپنی زندگی کی خوشحالی مانگوں گا، اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں سے حفاظت کی دعا مانگوں گا، آپ کا ذکر کروں گا، فجر کی نماز میں اٹھوں گا، روزی کماؤں گا، اپنے گھر والوں کو خوش رکھوں گا، اللہ آپ کو خوش رکھوں گا۔ اس نیت سے رات کو سونا چاہیے۔ تو یہ چیز بھی آج ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم رات میں سونے سے پہلے اچھی نیت کر کے سویا کریں۔ ایک بہت بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ سونا ایک قسم کی موت ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں 10واں ادب، سونا یہ ایک قسم کی موت ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ رات کو سو جائے، پھر دوبارہ اٹھے ہی نہ، موت آ گئی۔ اور ہر کسی بندے کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ بندہ رات سونے سے پہلے توبہ کرے، رات سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوئے کہ اللہ، دن بھر میں جتنے گناہ ہوئے آپ سے دل سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ جو صبح میں کل اٹھوں گا، اللہ میری زندگی کو نئی زندگی بنا، نیکی کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اللہ آپ کے محبت کے اعتبار سے، اللہ آپ کے معرفت کے اعتبار سے، اللہ میری توبہ کو توبۃ النصوح فرما۔ اس طرح رات سونے سے پہلے توبہ بھی کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اب بھی سونے کی بہت ساری سنتیں باقی ہیں۔ دعا کریں کہ آج کی اس مجلس میں جو 10 سنتوں کا تذکرہ ہوا، آج سے ہم سوتے وقت ان 10 سنتوں کو اپنائیں، پھر باقی جو سنتیں ہمارے سامنے آئیں گی اس کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 1، رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، گھر کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند کریں، اچھی طرح بند کریں۔ نمبر 3، چراغ ہو تو اسے بند کریں، لائٹ ہو، زائد لائٹ ہو تو اسے بند کر دیں، اور اگر ضرورت ہے تو زیرو بلب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح برتن کھلے ہوئے ہوں تو ڈھانک کر سوئیں، باوضو سوئیں۔ ہاتھ پر اگر کوئی ہاتھ لگی چیز لگی ہو، چکناہٹ والی یا کوئی اور خوشبو والی، تو اپنے ہاتھ کو دھو کر سوئیں۔ اسی طرح بستر جھاڑ کر سوئیں، روزانہ جھاڑنے کی کوشش کریں، سرما لگا کر سوئیں۔ اسی طرح اچھی نیت کر کے سوئیں، سونے سے پہلے توبہ کریں۔ بستر جھاڑنے کے سلسلے میں ایک بات مزید عرض کر دوں، آج ہم بعض گھروں کے اندر اپنے بچوں کے لیے ڈبل بیڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈبل بیڈ جو ہوتی ہے، ڈبل کھاٹ،
اوپر بھی نیچے بھی۔ تو اوپر والا جب اپنے بستر کو جھاڑے گا تو اس انداز سے نہ جھاڑے کہ اس کے بستر کی دھول یا گندگی نیچے والے کے اوپر آ کر گر جائے، بلکہ ایسے جگہ جا کر جھاڑے کہ اس کے بستر کا دھول گندگی دوسری طرف چلی جائیں۔ یا اگر عورتیں اپنے گھروں کے باہر یا پھر کھڑکیاں کھول کر اگر بستر کو چادروں کو جھاڑتی ہیں تو پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہو سکتا ہے 2-3 منزل کے گھر میں رہنے والے لوگ اوپر سے اپنے چادروں کو جھاڑیں، نیچے آ کر جو لوگ رہیں گے ان کو تکلیف پہنچے، تو اس سے اپنے آپس کے جو حقوق کے تعلقات ہیں اس میں خرابی آ سکتی ہے۔ اس کے لیے قدم قدم پر اپنے آپ کو بچائیں۔ تو دوستو، بقیہ اور بھی مزید سونے کی سنتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی ہم تک پہنچائے، اس کے لیے مجھ گنہگار کو قبول فرمائے۔ دوستو، ان تمام سنتوں پر خاص عمل کی کوشش کریں۔ ایک مزید چیز آپ کو ابھی بتلا دوں، حالانکہ میں نے ارادہ کیا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا، بس اہمیت کی خاطر ایک چیز کی طرف اہمیت دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے وصیت کرنے کا بھی حکم علماء کرام نے کیا ہے۔ وصیت کرنا، اس پر انشاءاللہ کل اگر کسی وقت موقع ہو تو ضرور وصیت کے سلسلے میں تفصیلی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر انشاءاللہ دوست و احباب جو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کی لنک بھی آپ حضرات تک پہنچائی جائے گی، جو شریک نہیں ہوتے وہ بعد میں سن لیا کریں۔ جو وصیت کے سلسلے میں بیان ہوگا وہ ضرور سن لیں۔ ان تمام سنتوں پر عمل کی کوشش کریں۔ دل و جان سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا